بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ آج ملک بھر میں یوم شہدائے پولیس بڑے عقیدت اور احترام سے منایا گیا، اور یہ دن ان شہداء کی یاد میں منایا جاتا ہے، ان پولیس افسران، جوانوں اور اہلکاروں کی یاد میں منایا جاتا ہے جنہوں نے اپنی فرض کی ادائیگی کے سلسلے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یقینی طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی پاکستان کی پولیس کا ایک بہت بہترین کردار رہا، اہم کردار رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرائم کی بیخ گنی ہے، معاشرے کے اندر سماج دشمن عناصر ہیں، ان کی بیخ گنی کے لیے بھی پولیس کا جو کردار ہے وہ لازوال ہے۔ آج کے اس اہم دن کے موقع پر جو اہم بیانات سامنے آئے ہیں، اس میں جو سب سے پہلا بیان آیا یوم شہدائے پولیس کے حوالے سے، اس میں صدر آصف علی زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ پوری قوم جو ہے یوم شہدائے پولیس پر اپنے پولیس کے جو شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کے شہداء نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پوری قوم کو اپنے بہادر شہداء پر فخر ہے۔ پولیس نے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ دہشت گردی کے خلاف کامیابی میں پولیس فورس کا ایک نمایاں کردار ہے۔ پوری قوم کی جانب سے پولیس شہداء کو خدمات اور قربانیوں پر سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا اس اہم موقع پر کہنا تھا کہ پولیس افسران اور اہلکاروں کی جرت اور بہادری کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے، اور آج ان کی اس لازوال بہادری اور قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر قوم کا مستقبل محفوظ اور روشن بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جرائم کی سرکوبی کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس اہلکاروں کی قربانیاں لازوال ہیں، اسے کسی بھی طور سے نہیں بھلایا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے، اور ہراول دستے ہی کے طور پر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ پولیس اہلکاروں نے ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر قوم کا مستقبل محفوظ اور روشن بنایا ہے۔ وفاقی حکومت شہداء کے بچوں کی تعلیم اور صحت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گی۔ اس اہم دن کے حوالے سے آئی ایس پی آر کا بیان بھی سامنے آیا ہے، اور آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ یوم شہدائے پولیس کے موقع پر پاکستان کی مسلح افواج پاکستان پولیس کے بہادر جوانوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے فرض کی ادائیگی میں لازوال قربانیاں دی ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پولیس کی غیر متسلسل لگن، بے لوث ہمت اور بے لوث قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور عزت کی جائے گی۔ آج مسلح افواج کے افسران اور جوان ہمارے ان شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنے خون سے قوم کی حفاظت کی۔ ان کی قربانیاں ہماری حوصلہ افزائی کرتی رہیں گی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہم ان کے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہر ممکن طریقے سے ان کی حمایت کرنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ پولیس کے شہداء کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے فوجی افسران اور دستوں نے ملک بھر میں متعدد مقامات پر جو مقامی پولیس کی جو تقریبات تھیں ان میں بھی شرکت کی۔ تو یہ ایک اہم دن تھا، سے بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو قوم ہے اور پاکستان کے جو ادارے ہیں، سیکیورٹی کے ادارے، افواج، پاکستان کی پولیس، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سماج دشمن عناصر کے خلاف وہ بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں اور قربانیاں بھی دے رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اپنے اس پروگرام میں اس بات کا بھی ذکر کریں گے کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں، بہت سے ایسے جگہیں ہیں جہاں پر مسلمانوں کو شدید تکلیف کا سامنا ہے، جیسے کہ اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے، یا جیسے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنا جو ایک کردار ہے، اور وہ کردار ایک غلیظ کردار جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ ادا کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں آج فلسطین کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں شہید کیا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ فلسطین کا بھی رد عمل آیا، دنیا کا بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور امریکی صدر جو بائیڈن اب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے
اسماعیل ہانیہ کو قتل کیا گیا ہے ایران کے اندر، یہ کسی بھی صورت میں فلسطین میں جو جنگ بندی کے مذاکرات ہیں وہ اس کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اب تو امریکی صدر جو بائیڈن نے باقاعدہ طور پر جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نتن یاہو ان کو کھری کھری سنانا شروع کر دی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ یرغمالیوں کے معاملے پر بھی اسرائیل نے انہیں گمراہ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو صدر کا عہدہ ہے اس کی ہرگز بے توقیری نہ کی جائے۔ تو اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ایران نے رد عمل کا اعلان کر دیا ہے، خطے میں ایک نئی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، کیا ہوگی مشرق وسطیٰ کی صورتحال؟ سب سے پہلے ہم اس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر منور حسین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو حالیہ پیش رفت ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ اب تو امریکی صدر بھی کہنے لگے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم کو کہ ایک تو وہ ان کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن حالات کیا ہیں اس وقت، اور آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ لبنان اور اس وقت اسرائیل دونوں ایک دوسرے کو میزائل کی فائرنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سینٹ کام کے کمانڈر ہیں جنرل کوریلا، وہ مڈل ایسٹ کے دورے کے اوپر ہیں، اور حالات اس حد تک کشیدہ ہیں کہ جو بائیڈن صاحب یا امریکن جو پریزیڈنٹ ہے یا امریکہ جو چاہتا تھا کہ صلح صفائی ہو جائے دو ریاستی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں تاریخی طور پہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ دو ریاستی حل، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو کاوشیں تھی وہ ڈیریل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور نیتن یاہو اس میں اپنی فتح تسلیم کر رہا ہے، حالانکہ اس میں امریکہ کی شکست ہے۔ اب تھوڑا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو بائیڈن صاحب اپنے کنسرن کیوں شو کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اندر ہمیشہ امریکن آئیڈیلز کو لے کے چلتے ہیں، اس میں انسانی حقوق کا معاملہ ہو، جمہوریت کا معاملہ ہو، فریڈم آف اسپیچ کا معاملہ ہو، امن و امان کا معاملہ ہو، تو ہمیشہ وہ لے کے چلتے ہیں۔ دوسری اہم وجہ جو ہے، تاریخی طور پہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ہمیشہ دو ریاستی حل کو عزیز سمجھتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، جمی کارٹر ہو یا پریزیڈنٹ کلنٹن ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ کلنٹن کے وقت میں معاہدہ ہوا تھا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں، اس کے بعد اوباما نے کوشش کی، اور اب جو بائیڈن صاحب اس وقت کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر صدارتی چناؤ کا ماحول چل رہا ہے، اور اس صدارتی چناؤ کے ماحول میں جو بائیڈن صاحب یا اب جو بائیڈن کے بعد کاملا ہارس کو پاپولیرٹی چاہیے، اور امریکہ کی کثیر تعداد جو عوام ہیں بالخصوص جوان ہیں، اور ان کے سیاست دان اسپیشلی ڈیموکریٹس جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت زیادتی کر رہا ہے، اور بلکہ 93% جو یوتھ ہے امریکہ کی سروے کے مطابق وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل کے وجود کا جو توجیہ تھی وہ اس وقت قابل قبول نہیں ہے، اس کو ختم کر کے سارا فلسطینیوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تو یہ چار بنیادی وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر امریکہ یہ سمجھتا ہے، اور تاریخی طور پہ چوتھی وجہ بھی یہ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے یہ دو ریاستی حل ہی ہے جو اسرائیل کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا، اور اس حوالے سے ہمیشہ وہ کاوشیں ڈالتے رہے۔ لیکن نیتن یاہو دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ وار کو لنگر آن ہونا چاہیے، اس کو وسیع ہونا چاہیے، جس کو اسکیلیشن ڈومینیشن کہتے ہیں، کیونکہ تاریخی طور پر اسکیلیشن کے ذریعے سے انہوں نے فلسطینیوں کی زمین کو بھی ہتھیایا ہے، اور ساتھ ساتھ میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت بھی کی ہے۔ اور اس وقت ایتھنک کلینزنگ اور اپرٹائڈ اسٹیٹ، تو میں تو نہیں کہہ رہا، یونائیٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی اس کے حوالے سے رپورٹ ہے، آئی سی جے کی اس حوالے سے ورڈکٹ ہے، ساؤتھ افریقہ نے جو کیس داخل کیا ہے سی جے کے اندر، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وار ایسکلیٹ ہوگی تو ان کو ایک قسم کی پریٹیکسٹ ملے گی جہاں پہ وہ اتنی کلینزنگ کر پائیں گے۔ 7 اکتوبر سے یہ پہلے ممکن نہیں تھا، اور اس وقت ظاہر ہے ایران نے تو اعلان کر رکھا ہے رائٹ آف سیلف ڈیفنس کا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا اسکیلیٹ ہوگی صورتحال، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ خطہ جو ہے وہ کسی نئی جنگ کا متحمل نہ ہو اور کسی نئی جنگ میں داخل نہ ہو؟ جاوید بھائی، ہم تو دعا اسکیلیٹ نہ ہو، لیکن یہ اسکیلیٹ ہوگا۔ انفیکٹ کیونکہ ایک طرف ایک دن میں 4 حملے ہوئے تھے، ایک طرف جو شکر ہیں جو کمانڈر تھے، بڑے قریبی کمانڈر ایڈوائزر تھے حزب اللہ کے چیف کے، ان کو نشانہ بنایا گیا بیروت میں، دوسری طرف ہانیہ کو نشانہ بنایا گیا، ان کو شہید کیا گیا تہران کے اندر، اور تیسری طرف جو ہے وہ سیریا میں اٹیک ہوتا ہے جہاں پہ ایرانی بڑی کثرت تعداد میں رہتے ہیں، اور چوتھی طرف انصار اللہ کے اڈوں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سارا جو پروسیس ہے یہ ڈیریل ہو گیا ہے،
اور پھر اسرائیل اپنی فتح اس انداز سے بھی شو کر رہا ہے کہ ایران کی جو سیکیورٹی کے اندرونی جو کمزوریاں ہیں اس کو عیاں کیا ہے، اور اس میں دیکھتا ہوں کہ مغرب کا جو ذرائع ابلاغ ہے وہ بھرپور طریقے سے اسرائیل کے موقف کو آگے لے کے جاتا ہے، جس وقت وہ توجہ کو ہٹانے کے لیے یہ غلط خبریں دیتے ہیں کہ 2 ماہ پہلے وہاں پہ جا کے بام کو نصب کر دیا گیا تھا. تو اس حوالے سے اب یہ ایران کی 20 سال ایران کا جو تاثر ہے دنیا کے اندر اس کو اور پھر ایران کی عوام کو جو جواب دینا ہے اس حوالے سے وہ ایسکیلیٹ کریں گے اس کانفلکٹ کو. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو سرخ جھنڈے ہیں وہ لہرا دیے ہیں، اور یہ ان کے جو کمانڈر تھے جنرل قاسم سلیمانی، ان کی شہادت کے بعد بھی یہ سرخ جھنڈے لہرا دیے گئے تھے، اور اب بھی سرخ جھنڈے لہرا دیے گئے، جس کا مطلب ہے کہ وہ بدلہ لیں گے. حزب اللہ نے بھی قسم کھائی ہے کہ وہ بدلہ لیں گے، حماس بھی دوسری طرف کہتی ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، انصار اللہ بھی اس کارروائی کے اندر ہے. تو یہ جنگ پھیلتے ہوئے مجھے نظر آ رہی ہے. یہی اسرائیل چاہتا ہے. اگر اسرائیل امن چاہتا تو میں سمجھتا ہوں پہلے بھی جس طرح سے امریکہ نے زور دیا تھا کہ آپ اس ڈیل کو سائن کریں تاکہ اسرائیل پروٹیکٹڈ رہے، حالانکہ اس عمل سے اسرائیل نے اپنے آپ کو انسیکیور کر دیا ہے. 12 لاکھ اسرائیلی، ان کی جو اعتبار ہے اسرائیلی ریاست پر وہ اٹھ چکی ہے اور وہ اسرائیل چھوڑ چکے ہیں. 2 لاکھ اسرائیلی در پدر ہیں اس وقت نار سے، جہاں سے حزب اللہ کے ساتھ اٹیک چل رہا ہے وہ در پدر ہیں. 1 لاکھ ساؤتھ سے جنوبی ایریا سے جہاں حماس کے ساتھ فائٹ چل رہی ہے وہ در پدر ہیں. اسرائیل کی اکانومی آپ کے سامنے ہے. اندرونی سیاست کے اندر اس وقت سول وار جیسی کیفیت ہے. پہلے تو جوڈیشری کے جو پاورز کٹ کیے اس کے اوپر ایک قسم کی جنگ چل رہی تھی. دوسری طرف نیتن یاہو کی کرپشن کا سوال ہے. تیسری طرف جو 7 اکتوبر کا جو انٹیلیجنس فیلئر تھا اس کے اوپر جنگ چل رہی ہے. اور چوتھا یہ وہ چاہتے ہیں کہ نیتن یاہو اس پاور کو ختم کر دیں. اور پانچواں یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جنگ ختم بھی ہو جائے تو پولیٹیکل روڈ میپ کیا ہے. خود اسرائیل کی کیبنٹ کے اندر بہت بڑی اس وقت ڈویژن نظر آ رہی ہے. تو اسرائیل ایک ریئل ٹربل اینڈ ٹرموائل کے اندر ہے. اور میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ جنگ مزید اسرائیلیوں کا اعتبار اٹھا دے گی اسرائیل کی ریاست کے اوپر کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی، بادل چھٹیں گے، تو مجھے لگتا ہے اسرائیل انتہائی کمزور فریگمنٹڈ قسم کی ریاست بن کے ابھرے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منور حسین. آپ کا تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس وقت فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب ایک اور علاقہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بھارت جو کر رہا ہے وہاں پر بھی اس نے ایک اسرائیلی ماڈل کو اپنایا ہوا ہے. اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سلام پاکستان میوزک ویڈیوز مقابلہ 14 اگست 14 لاکھ نقد. اگر آپ کے سروں سے آتی ہے آزادی کی مہک تو اپنے بہترین ملی نغموں کی ویڈیوز 9 اگست تک ہمیں بھیج دیجئے. منتخب گانے 1 اگست سے 14 اگست تک پی ٹی وی پر نشر کیے جائیں گے. تو آج ہی وطن کے نام اپنی محبت کو نغمے کی شکل دیجئے. پی ٹی وی کی ویب سائٹ www.ptv.com.pk وزٹ کریں. سانگ کمپٹیشن ٹیب پر کلک کریں اور فارم پر کر کے اپنے ویڈیو سانگ کا گوگل ڈرائیو یا وی ٹرانسفر لنک سبمٹ کریں. یا پی ٹی وی کی ویب سائٹ سے فارم ڈاؤن لوڈ کر کے پر کریں اور ای میل کے ذریعے salampakistan@ptv.com.pk پر اپنے گانے کے لنک کے ساتھ بھیج دیں. پہلی 3 پوزیشنز کا اعلان 14 اگست کو کیا جائے گا. پہلا انعام 7 لاکھ روپے، دوسرا انعام 4 لاکھ روپے، تیسرا انعام 3 لاکھ روپے. ویڈیوز بھیجنے کی آخری تاریخ 9 اگست 2024 ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل 5 اگست 2024 ہے. آج سے ٹھیک 5 برس قبل 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی، اور یہ ایک یک طرفہ غیر قانونی اقدام تھا. آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا تھا، جس کی بدولت
मकबूजा कश्मीर को एक खुसूसी हैसियत हासिल थी और ज़ाहिर है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसको खुसूसी हैसियत हासिल थी कि ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है और इसका फ़ैसला इस्तिस्वाब राय से ही होगा। भारत ने जो इक़दाम उठाया है उसके नतीजे में अब भारत वहाँ पर जो तब्दीलियाँ ला रहा है, वहाँ पर आबादी के तनासुब को तब्दील कर रहा है। जो कश्मीरी क़यादत है वो पाबंद सलासल है और एक तरह से वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज है। 2019 से कर्फ्यू नाफिज है और अगर इसको दुनिया का तवील तरीन कर्फ्यू कहा जाए तो मेरे ख्याल में ये बेजा नहीं होगा। भारत को आलमी बरादरी की भी कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसने मुसलसल जो मकबूजा कश्मीर के गरीब निहत्ते मासूम अवाम हैं उन पर मजालिम और बर्बरियत का सिलसिला जारी रखे हुए है। लेकिन इसके बावजूद कश्मीरियों का जो जज्बे हुर्रियत है वो उसको आज तक दबाने में नाकाम रहे हैं। आज हम अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में मकबूजा कश्मीर के हवाले से और भारत ने 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम उठाए थे उस हवाले से बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद सीनियर हुर्रियत रहनुमा जनाब शेख अब्दुल मतीन। शेख अब्दुल मतीन साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कुर्बान बलोच साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर उमूर के माहिर जनाब ख्वाजा मतीन साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं अपनी गुफ्तगू में। शेख साहब, ये सब कुछ करने के बावजूद 370 आर्टिकल को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया, 5 साल हो गए, एक तवील तरीन कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद कश्मीरी अवाम अपने जज्बे हुर्रियत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पहले हमें देखनी है जो कश्मीर की तहरीक है, इस तहरीक के पीछे क्या है। इस तहरीक के पीछे जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, यानी कश्मीरियों के साथ वादा किया गया और ये जो वादा किया गया है ये ख़ुद भारत ने किया और वो ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा गया और अक़वाम मुत्तहिदा में दिल्ली में और श्रीनगर में उसने इस वादे को दोहराया है। इसका मतलब है कि कश्मीरियों की जो ये पहली जदोजहद है ये हक़ रखते हैं कश्मीरी कि वो अपनी जदोजहद को जारी व सारी रखें। और यहाँ तक कश्मीरियों के इस लाजवाल कुर्बानियों का ताल्लुक़ है और जो आपने बात की है ख़ासकर 5 अगस्त 2019 जब भारत ने एक दफ़ा फिर मकबूजा कश्मीर में शब खून मारा और अपने ही आइन में दी गई आर्टिकल्स को ख़त्म किया, यानी जो एक खुसूसी हैसियत थी, वरना कश्मीरियों की असल में जो जदोजहद है वो आज़ादी की है, वो हर भारत से मुकम्मल आज़ादी की है। लेकिन जो इसके पीछे उसके मज़मूम अज़ाइम थे और जो अब उन्होंने अमलाना शुरू कर दिए है वो यही है कि आबादी के तनासुब को चेंज करना है। तो हम देखते हैं कि 2019 और अब हम जो देखेंगे 2024, इन 5 सालों में और भारत ने जब ये इक़दाम उठाया है तो उसने एक दावा किया था, उसने कहा यहाँ पे तरक्की आएगी, यहाँ खुशहाली होगी, यहाँ अमन होगा। हमने ये देखा वहाँ पे जो क्या हुआ है, यानी 2019 के बाद जो है वो यानी इजाफ़ा हुआ है, शायतों में फ़ौज में इजाफ़ा हुआ है और जो मकबूजा कश्मीर है जो 2019 की सूरत हाल है, अगर हम आज की बात करेंगे तो वो उससे अबतर है। यानी अगर मैं कहूँगा कि मकबूजा कश्मीर एक बहुत बड़ा जेल खाना बना हुआ, गलत नहीं है, ये लिविंग हेल है, गलत नहीं होगा। और जो भारत ने ये दावा किया था दूध और शहद की नदियाँ हम यहाँ से गुजारेंगे, तो वो भी अब हमारे सामने है। इसलिए जो है सबसे पहले मैं ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इस दिन को यौम इस्तिसाल के तौर पे मनाते हैं। दरअसल ये पैगाम है कश्मीरियों को पाकिस्तान की तरफ से कि आप इस जदोजहद में अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरी कश्मीरी कौम हम आपके साथ है। इसलिए हम क्या देखते हैं, यहाँ रैलीज़ होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बिलबोर्ड आवाज़ां होते हैं, यानी गर्ज इसको जो है एक तो ये दुनिया की तवज्जो मबजूल कराना, दूसरा कश्मीरियों को पैगाम देना। दूसरी तरफ हम जो कश्मीरी हैं, चाहे वो हम मकबूजा कश्मीर में हैं, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान या दुनिया भर में, हम इस दिन को यौम सियाह के तौर पे मनाते हैं। बिल्कुल सही है। ख्वाजा मतीन साहब, यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाने का मकसद भी यही है कि हम ये बता रहे हैं कि ये जितने शुहदा हैं, इन शुहदा की कुर्बानियों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। भारत जो मावराए अदालत कत्ल कर रहा है कश्मीर के अंदर, वहाँ पे तवील तरीन कर्फ्यू नाफिज है, वो जो काले कवानीन वहाँ पे नाफिज कर रहा है, ये कश्मीरियों के लिए नाकाबिल कबूल है। जी जवेद साहब, 5 साल कबल 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने आइनी दहशत गर्दी की मकबूजा कश्मीर में, हम इसका 5 साल बाद आज जायज़ा लेते हैं, क्या भारत उन मकासद में कामयाब हुआ या नाकाम हुआ। भारत ने वहाँ आइनी दहशत गर्दी की दफ़ा 370, ये कभी भी दफ़ा 370 कभी कश्मीरियों का मसला नहीं रही। ये जो भारत नवाज लीडरशिप थी
اس کو مطمئن کرنے کے لیے خصوصی سٹیٹس کا بہانہ گڑا گیا تھا. میرا اور کشمیریوں کا مسئلہ یہ ہے 35A جو مہاراجہ کے قوانین ہے کہ یہاں کوئی غیر کشمیری نہ یہاں رہائش پذیر ہو سکتا ہے نہ اس کو جاب میں کوئی حصہ ہے. اس سے مجھے تکلیف ہے, یہ جو ختم کیا ہے, اور یہ 47 سے پہلے کا یہ قانون نافذ العمل ہے. اب آئیں, بھارت نے یعنی دہشت گردی کی, کیا وہاں فوج کم کر سکا بھارت؟ فوج مزید زیادہ کرنا پڑی. کیا تحریک کو دبا سکا؟ ہاں, سری نگر میں آپ نے ہر کشمیری پر ایک 6 یعنی کہ کشمیریوں پر ایک فوجی وہاں کھڑا ہے. اب تحریک ادھر سے دبائی اور تحریک کا آبار جموں سے نکل آیا. اب وہاں لوگوں نے اپنی انفرادی طور پر, کشمیریوں نے جموں جس کو ہندو اکثریت کا علاقہ ہے, وہاں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا بھارت نے, اب وہاں تحریک آزادی کا آبار وہاں سے برآمد ہو, کیونکہ یہ دبائی نہیں جا سکتی. اور پھر جو جیسا کہ شیخ عبد المتین صاحب نے ذکر کیا, جو نیا کشمیر کا ایک ویژن دیا تھا مودی نے, کیا نیا کشمیر بنا؟ وہاں کی اس وقت جو کاروباری صورتحال ہے وہ بالکل دگرگوں ہو چکی ہے, بالکل معیشت بیٹھ چکی ہے, اور پھر آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی جو کاوش کی, بے شمار لوگوں کو 32 لاکھ غیر مقامی افراد کو انہوں نے وہاں مقیم کرنی. کیا کامیاب ہو پایا بھارت؟ زیرو. کسی مقصد میں بھی کامیاب نہیں. ابھی پچھلے دنوں لوک سبھا کے انتخابات ہوئے ہیں کشمیر کے تینوں ریجن میں, وہاں بھارتی جنتا پارٹی تینوں ریجن میں ایک بھی اپنا امیدوار کھڑا نہیں کر سکی, اور جو بھارت نواز لیڈرشپ ہے وہ وہاں ہاری, اور جیل میں بیٹھا ایک شخص اس نے اس کو بھاری اکثریت سے شکست سے دوچار کی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک اور جو کشمیریوں کو فائدہ ہوا ہے, یہ بھارت نے اقدام کیا اپنے فائدے کے لیے, مودی کا کیونکہ ویژن کمزور ہے اور تعصب پر مبنی ہے, اس لیے اس اقدام کا الٹا انہیں نقصان ہوا. جو پرو انڈین لیڈرشپ تھی وہ جب یہ کہتے تھے کہ بھارت نے خصوصی حیثیت دے رکھی ہے, اب وہ بھی نکل گئی باہر. اب پرو انڈینز جو لیڈرشپ ہے اس کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے, کوئی نیریٹو نہیں. اس وقت میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں جاوید اقبال صاحب کہ پورے کشمیر میں ایک بھی بھارت کا حامی اس وقت موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس امیدوار کیوں نہیں ملا, کیونکہ ان کا حامی ختم ہو گئے. اور عام انتخابات میں دیکھا جس پارٹی کو اتنی اکثریت ملتی تھی کہ اسے کسی اتحادی کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی, ابھی وہ کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی وہ بیساکھیوں پر کھڑے ہیں. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس اقدام سے کشمیریوں کی جو تحریک ہے اسے نئی مہمیز ملی, نئی طاقت ملی, کشمیری کمزور نہیں ہوئے. اور آج بھی دیکھیں جیسے ہم آج بات کر رہے ہیں, کل پورے پاکستان میں یوم استحصال کشمیر اسی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے جیسے کوئی بھی کشمیری دن 5 فروری ہو, 19 جولائی ہو, یہ جتنے بھی ہمارے ایام ہیں جو کشمیر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ہم وہ مناتے ہیں اسی جوش و جذبے. کیا کسی جگہ جوش جذبے میں کمی آئی؟ کوئی کمی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مودی کا یہ فارمولہ جو آئینی دہشت گردی کی, اس نے جو بھارت نواز لیڈرشپ کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور بھارتی قیادت کو بھی پیچھے دھکیل دیا, اور تحریک آزادی کشمیر جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی ہے, بلکہ 2 قدم آگے بڑھ چکی ہے. یہ قربان بلوچ صاحب جو بھارت ہے وہ بالکل اسرائیلی ماڈل ہی اڈاپٹ کیے ہوئے ہے, کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, قبضے کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پر. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورال صرف بھارت کا ایشو نہیں ہے. آپ نے اسرائیل کی بات کی, ہم ان دونوں چیزوں کو اگر جوڑیں گے تو یہی مقاصد ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں. اور دوسری بدقسمتی سے جو دنیا کے پاورز ہیں وہ بھی کمزوری دکھا رہے ہیں, ایون یو این یا امریکہ, تو یہ صرف لفاظی تو کرتے ہیں لیکن ایسے ایشوز جو دیرینہ ایشوز ہیں ان کے حل کے لیے کوئی کردار, مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کشمیر کے حوالے سے 5 سال پہلے جو اقدامات اٹھائے گئے, میں سمجھتا ہوں کہ مودی یا اس کی جماعت وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس خطے میں امن کی صورتحال قائم ہو, غربت کا خاتمہ ہو اور یہ خطہ خوشحالی دیکھے. کیونکہ یہ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ امن ہو, سیاسی مذاکرات ہوں, اور جو بھی کنٹروورشل اقدامات بھارت کی طرف سے, مودی سرکار کی طرف سے 5 اگست کو اٹھائے گئے اس کو ریورس کیا جائے, مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھا جائے. پاکستان کی سرکار ہو, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں, بارہا یہی مذاکرات کے آفر دیتے رہے ہیں کہ جو بھی کنٹروورشل اقدامات ہیں اس کو ریورس کریں, اس کو بیک کریں, آئے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, جو بھی دیرینہ ایشو ہیں ان کو حل کرتے ہیں, اس خطے کو امن کی طرف, خوشحالی کی طرف آگے بڑھاتی ہے. لیکن مودی سرکار یا اس کی جماعت
मैं समझता हूँ कि सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये मेरी एक सोच है कि अगर पिछले आप इंतखाबात देखेंगे, उनके नताइज देखेंगे, तो उसको जो उनकी पॉलिसीज हैं उनका नुकसान उठाना पड़ा है। वहाँ के अवाम ने उसका रद्द अमल किया है, उसको रद्द किया है, उसकी नशस्तें कम हुई हैं लोकसभा में, तो उसको ये सबक तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवा आप इस खित्ते में अमन खुशहाली ला ही नहीं सकते। एक 1.5 अरब की आबादी का मुल्क, इतनी गुर्बत, बेरोजगारी, और फिर भी आप अपने इक़्तिदार के लिए अगर कौमों को इस बुनियाद पे रोंदेंगे तो खुशहाली आप नहीं ला सकते, आप अपने लोगों को खुशहाल नहीं कर सकते। इसलिए उनको ये कंट्रोवर्शियल जो भी इकदाम हैं वो रिवर्स करके मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ेगा, इस खित्ते में मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, तो ही खुशहाली आएगी, अमन आएगा। कि ये जो आज़ादी की तहरीकें हैं जावेद साहब, ये आलमी बरादरी की मदद की मुख्ताज नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमें अफसोस जरूर है, ये बेहिसी जरूर है। दो जो आलमी तनाज़ात हैं, एक फ़लस्तीन का तनाज़ा और एक कश्मीर का कज़िया जो है, इसमें आलमी बरादरी की बेहिसी तो हमें सामने नजर आती है। लेकिन जब भी ये तहरीक, अभी देखें कि इनफरादी तौर पर कश्मीरी, सिर्फ पाकिस्तान जो वकील है कश्मीरियों का वो उनकी मदद कर रहा है, वो भी अखलाकी, सियासी और सफारती। लेकिन बाकी जितनी भी जद्दोजहद कश्मीरियों ने जो अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, जो अपने लहू से जो आज़ादी के दीप रोशन किए हैं, वो खुद अपने तौर पर किए हैं। अभी भी कश्मीरी, पूरी दुनिया, मैं नहीं ये समझता कि हमें बात ज़रूर करनी चाहिए, उनको अपना मसला भी बताना चाहिए, लेकिन जहां एक बहुत बड़ी माशी मंडी हो, आलमी बरादरी हमें क्यों तवज्जो देगी? अब भी मैं समझता हूं, मेरा ये ईमान का हिस्सा है जावेद साहब, कि जिस तरह कश्मीरियों ने अपनी 70 सालों में अपनी आज़ादी की तहरीक, अपनी जानों के नजराने जिस तरह पेश किए हैं, ये आलमी बरादरी की मुख्ताज नहीं है। आपने देखा बुरहान वानी से लेकर अभी तक लोग जान देने को फख्र समझते हैं। वहां जनाजे जो हैं ग्लैमर की सूरत इख्तियार कर गए हैं। जब जनाजा होता है, पाकिस्तानी परचम में शहीद का जनाजा जाता है, तो लोग नारेबाजी करें, उनके लिए वो खुशी और मेले का समा होता है। ये तो देखे ना, हमारा मानना ये है, हमारा मजहब ये कहता है कि शहीद तो सीधा जन्नत में जाएगा। वो इसको फख्र करते हैं, शहादत पे वो रोते नहीं हैं, इस पे वो गमजदा नहीं होते, बल्कि अजहार खुशी करते हैं कि नौजवान कश्मीर का, मैं आपको बताऊं, ये समझता है कि जिस तरह बुरहान वानी का जनाजा हुआ है, जिस तरह इसमें लोग शरीक हुए हैं, इसी तरह मेरा भी जनाजा हो और इसमें लोग शरीक हो, वो मौत से पशेमान और डरने वाले नहीं है सर। नहीं है शेख मतीन साहब, ये अब जाहिर है कि जो एक माहौल बन गया है, उसमें तो आलमी बरादरी जो है और मगरिब, वो उसको अपने माशी मफादात अजीज़ हैं, लेकिन वो बात तो इंसानी हुकूक की करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके इंसानी हुकूक उनके लिए कोई मानी नहीं रखते। देखिए, हमें असल में कश्मीर की जब हम तहरीक आज़ादी को देखेंगे तो ये जो चैम्पियंस बने हैं, यहाँ पे इंसानी मसला भी है ना, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी होती है ना। ये नहीं मैं कहता हूँ, यानी यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहाँ की 2 रिपोर्टें आई है जावेद साहब, और 2018 में भी आई है, 19 में भी आई है, और जिसमें कहा गया है कि हाईएस्ट लेवल पे मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही है। तो होना क्या चाहिए, यानी जो इनका अपना ये चार्टर है जिसमें आर्टिकल्स लिखे गए हैं, वो इसी वजह से है कि अगर उनको वायलेट किया जाएगा तो हम उस वक्त बैठेंगे और उस जो जारिया मुल्क होगा उसको रोकेंगे। मगर यहाँ पे हम ये नहीं देखते। उसकी बुनियादी वजह, जिस तरह ख्वाजा साहब ने भी फरमाया है, वो यही है कि अपनी जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स और जियो इकनॉमिकल इंटरेस्ट्स। जहाँ तक कश्मीरियों का ताल्लुक है, देखिए, जो एक इंडिजिनस मूवमेंट होती है, भारत कौन सा जो भी प्रोपेगेंडा करे वो अपनी जगह है। आप देखें 47 से लेके आज तक कश्मीरियों की मूवमेंट है। जब हम उस वक्त की बात करेंगे, जो टेलीग्राफ ने भी बताया, 2.5 लाख जो है जो मुसलमानों को शहीद किया गया, और 88 में जब हमें पता चला कि अब थोड़ा सा यानी ये लोगों को मिला के हौसला एक मिला है, तो लोग जोक दर जोक इस तहरीक के साथ वाबस्ता रहे हैं। और 88 से लेके आज तक अगर हम काउंट करेंगे, 1 लाख से ज़्यादा शहीद, यानी हिरासती कत्ल जो हमारे 8000 से ज़्यादा है, और मोलेस्टेशन 12000 से ज़्यादा है, जिसको वार ऑफ वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया। बेवाओं के तादाद 23,000 से, यतीमों की तो बात ही नहीं है। हम आप देख लीजिए, ये जेल जो है भरे हुए हैं। यानी मैं भी जब मकबूजा कश्मीर में था, मेरे एक ये
अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे सईद अली शाह गिलानी साहब जो कि वेटरन एक लीडर थे, उनके साथ मैं भी रहा हूँ, यानी मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है कि जेलों की वहाँ पे पोजीशन क्या है, किस तरह वो टॉर्चर और वगैरह करते हैं। तो आप इस वक्त देखिए जो भी हमारी पूरी लीडरशिप है, यानी हमारे चेयरमैन मसरत आलम भट्ट से लेके शबीर शाह साहब, यासीन मलिक साहब, नईम खान साहब, मुश्ताकुल इस्लाम साहब, यानी हमारी बहनें आसिया बाजी, नाहिद साहिबा, यानी कासिम फख्तू साहब, और दूसरी बाकी जो क़यादत है, और 22 जो हमारी बहनें हैं वो जेलों में हैं, और ख़ास कर जो हमारी क़यादत है ये बदनाम ज़माना जेल, तिहाड़ जेल में। ये क्या है? ये असल में हिंदुस्तान को खौफ है, हिंदुस्तान को डर है। अगर वहाँ पे इनको पता है कि सब चीज़ें ठीक हुई है तो आर्मी को हटाए ना, फौज तो कम कर लेना, ये जो हमारी क़यादत है उनको छोड़ तो देना। नहीं हो रहा है, बल्कि उन पे झूठे केस जो है डाले जा रहे हैं। यानी यासीन मलिक साहब की भी ज़िंदगी को इस वक्त खतरा है। यानी ये जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको हम कहते हैं, इसको भी इनने वॉर ऑफ वेपन के तौर पे इस्तेमाल, झूठे केस बनाए हैं। लेकिन हकीकतन ये है, मैं जो आपको कहना चाहूँगा वो ये है, देर सवेर लग सकती है। कश्मीरियों ने हौसला नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी, तहरीक नहीं छोड़ी। हाँ, इस वक्त जो रिप्रेशन वहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा है। यानी मैं आपको बताऊंगा, बात भी कोई नहीं कर सकता। यानी हमारी जो आपने अभी जो पहले बताया है कि इजराइल और जो मकबूजा कश्मीर की जो बात है, बिलीव कर ले, वहाँ पे भी ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे भी ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे भी नाजायज़ कब्ज़ा है, वहाँ पे भी आबादी का तनासुब चेंज किया जा रहा है, यहाँ पे भी उसी तरह हो रहा है। और हिंदुस्तान ने अब उसी मॉडल को फॉलो किया। यानी हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है हमें बेदखल किया जा रहा है, तो यानी हमारा कल्चर जो है वो खतरे में है, ख़त्म किया जा रहा है। हमारी आइडेंटिटी को यानी हमला किया जा रहा है। यानी जो कोई वहाँ पे नामों से कोई जगह होती थी उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। यानी अगर आपको मैं बताऊंगा इकबाल साहब कि हमारा ईमान भी खतरे में है, और ये गलत नहीं होगा। यानी अब उसने इस तरह स्कूलों की यानी तालीम जारी रखी है जिसमें भजन पढ़ाया जा रहा है। तो ये अपनी जगह सब ये रिप्रेशन है, लेकिन हमें पता है कि जो हक की तहरीक होती है इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब हो जाती है, और कश्मीरियों की ये जो हक है इंशाल्लाह वो हासिल करेंगे, और कश्मीरी अपनी जदोजहद को तब तक जारी व सारी रखेंगे जब तक उनका हक की खुद इरादत नहीं मिलता। ख्वाजा साहब, ये जो ढोंग रचाया जाएगा, फिर ये जो प्लान हो रहा है, जिस तरह से आबादी के तनासुब को तब्दील किया जा रहा है, ये एक मनसूबा बंदी है कि बाद में जाके फिर एक रेफरेंडम का या इंतखाबात का ढोंग रचाया जाएगा और कहा जाएगा कि देखें कश्मीर तो अब हिंदुस्तान के साथ जा रहा है। ये इसकी कानूनी और बैनुल-अक़वामी हैसियत फिर क्या होगी इस ढोंग की? इस ढोंग की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक तारीखी बात बताता चलूँ जावेद साहब। ये शुरू दिन से कोशिश है, जैसे इजराइली जो मॉडल है यहाँ नाफिज़ुल अमल किया जाए। इजराइल ने तो वहाँ आबादियाँ बनाई, यहूदियों की बस्तियाँ बसाईं, तो मकबूजा कश्मीर में भी हिंदुओं की बस्तियाँ क्यों नहीं बस सकीं? कश्मीरी जो है अपनी मट्टी से इतना प्यार करता है और इस हवाले से इतना हसास है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वहाँ कितनी कोशिश की, लोग बसाए, महीने बाद भाग जाते हैं, 2 माह बाद भाग जाते हैं। ये कोशिश तो भारत की है, लेकिन क्या अभी 77 सालों में वो तनासब तब्दील कर सका है? कश्मीरी अपनी ज़मीन में किसी को घुसने नहीं देते सर। तो ये भी भारत की खाम ख्याली है। और दूसरी बात जो शेख अब्दुल मतीन साहब कर रहे थे, सबसे बड़ी बात, 77 साल हो गए सर, पूरी लीडरशिप जेलों में, कश्मीर की जेलों में नहीं, तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद कर दी गई है। मुझे ये बताएं, इस वक्त मौत के खतरात मंडला रहे हैं यासीन मलिक के सर पर, क्या उनके पाए इस्तकलाल में कभी आपने लग्जश देखी है? वो अदालतों में जाते हैं, तरीके भुगतते हैं, कोई उनमें घबराहट नजर आई आपको? उनकी मासूम बच्ची है रजिया सुल्ताना, बिल्कुल, उनकी इधर बीवी है, क्या उनको कभी अपने बीवी बच्चों, उनको पता है मैं किस काज के लिए लड़ रहा हूं? कभी उनके पाँव की जंजीर उनकी वाइफ या उनकी बेटी बनी है? उन्होंने इसको किसी खातर में नहीं लाया। उनको पता है कि आज़ादी की तहरीकों में जानों की कुर्बानी देना पड़ती है। शबीर शाह साहब को देखें, आसिया इंदिराबी साहब को देखें, कोई भी लीडर, इससे पहले जो सैयद अली गिलानी साहब, कभी वो इतने बुजुर्ग हो गए थे, कभी उनके घबराहट से उनका कोई बयान नजर आया आपको? जिन कौमों में अपने बुजुर्गों से लेकर जवानों तक के लाशें उठाने का जज्बा हो, उनको शिकस्त नहीं दी जा सकती। वक्ती तौर पर बिल्कुल मानता हूं, आज़ादी की जो लंबी तहरीकें चलती हैं, सदी 50-50 साल, 2-2 साल, उसमें ये कभी अप्स डाउन लगे रहते हैं। क्या जो वकील है पाकिस्तान, क्या ये घबराया है? ये उसी तरह कश्मीरियों को साथ नहीं खड़ा, बिल्कुल उसी तरह खड़ा है जैसे वो खड़े। क्या तहरीक आज़ादी के बेस कैंप से आज और कल आवाज़ भरपूर तरीके से नहीं उठाई जाएगी?
کیا کل وزیر اعظم پاکستان آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب کر کے پوری دنیا کو اور مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کو اور بھارت کو پیغام نہیں دیں گے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ جس طرح پہلے دن سے کھڑے آج بھی ویسے ہی کھڑے ہیں؟ اسی طرح سارے معاملات ہیں. اس سے میں ایک فرق ضرور پڑا ہے کہ جو بھارت کو جو ان کے حامی کشمیری تھے، جو ایک جواز تھا دفعہ 370 کا، وہ بھی کھو بیٹھا ہے. اب سارے کے سارے کشمیری بھارت کے خلاف ہے، ایک بھی حامی ان کو ملنے والا نہیں ہے. یہ اہم بات ہے کہ جو قیادت ہے وہ اس وقت جیلوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود جو عوام ہیں وہ اپنا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنا حق حاصل کیے بغیر، یعنی ان کا جو جذبہ ہے اپنے حق کو حاصل کرنے کا، قربان صاحب، وہ بالکل ہی غیر متزلزل ہے. آپ جیلوں میں ڈال کر، آپ گولیاں چلا کر، آپ گرفتاریاں کر کے کسی قوم کو اس کے جذبہ آزادی سے پیچھے ہٹا نہیں سکتے. کشمیر ہمارے سامنے ہے، فلسطینی ہمارے سامنے ہے، گولیاں برس رہی ہیں، میزائل برس رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، بچے، بوڑھے، خواتین، مرد، ہاسپیٹلز، تعلیمی ادارے، گاؤں، گھر، شہر آپ نے تباہ کیے، لیکن اس کے باوجود وہ اسی جذبے سے لڑ رہے ہیں. کشمیریوں کی یہی صورتحال ہے. جیسے دونوں رہنما فرما رہے تھے کہ 77 سال آپ نے جیلوں میں ڈالے، آپ نے شہادتیں دیں، اس کے باوجود ساری نسل اسی جذبے کے ساتھ لڑ رہی ہے، جدوجہد کر رہی ہے. آپ کسی طاقت کے بل بوتے پہ، طاقت کے زور پر کسی قوم سے اس کے حب الوطنی کو نہیں چھین سکتے. یہ ایک عالمہ اصول ہے. آپ اس پہ یقین ہے ساری دنیا میں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ قوموں کو اپنے حقوق دیں، ان کے ساتھ پرامن مذاکرات کریں، اور وہ جب اپنے جذبہ حب الوطنی سے چیزیں طے کریں گے، اسی کے ذریعے آپ ترقی کر سکتے ہیں، آپ امن قائم کر سکتے ہیں اور قوموں کے دل جیت سکتے ہیں. طاقت کے بل بوتے پہ یہ پاسبل نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. شیخ صاحب، ظاہر ہے کہ پاکستان میں یوم استحصال کشمیر منایا جائے گا. پوری دنیا میں جو ڈائسپورا ہے کشمیری، وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں. بہت اہم کردار ہے جو کہ ظاہر ہے کشمیری دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں، وہاں پر وہ بہت اہم پوزیشنز پر بھی موجود ہیں، انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں. پاکستان تو اخلاقی سفارتی سطح پہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے جو کشمیری ڈائسپورا ہے اس کا کردار بھی بڑا اہم ہے. دیکھیے، جو بھی ڈائسپورا پہ کام کرتے ہیں اپنے استطاعت کے مطابق وہ مسئلے کشمیر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. یعنی جو بھی جس بھی لیول پہ بھی ہے جو کشمیر کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ہم سب کو ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر مزید ہم اس کو کوآرڈینیٹڈ کر سکے تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے آئیں گے. کیونکہ بھارت میں جو ہے نا، ایک بھارت جو دو چہرے ہیں، ایک اس کا اندرون چہرہ ہے، ایک بیرون چہرہ ہے. لیکن اب یہ اس کا بیرون چہرہ جو ہے نا، یہ بھی اب آہستہ آہستہ آشکار ہونے لگا ہے. یعنی یہ جو بھارت کا ایک پروپیگنڈا مشین ہے، جس طرح آپ کو ڈس انفو لیب کا بھی آپ کو علم میں ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کس طرح منظم طریقے سے وہ چلا رہے تھے. اور جو یہ بھارت دنیا کو کہہ رہا تھا کہ میں سیکولر ملک ہوں، ڈیموکریٹک ملک ہوں، پیس والا ملک ہوں، تو جو بھارت میں، چلو ریاست جموں و کشمیر تو ایک آزادی کی تحریک چلا رہے، جو بھارت کی اپنی ریاستیں ہیں ان پہ اگر ہم دیکھیں گے ان کے جو اقلیتیں، ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ایون جو ہندو ذات کے نچلی ذات والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک رکھا جا رہا ہے. تو یہ جو بھارت کا یہ جو مکرو چہرہ ہے، اب یہ آہستہ آہستہ انٹرنیشنل لیول پہ آشکار ہونے لگا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھارت کی جو دہشت گردی ہے، اگر ہم ریاست کی بات کریں گے، وہاں ریاستی دہشت گردی بھی ہے، عدلیہ کی دہشت گردی بھی ہے، اقتصادی دہشت گردی بھی ہے، اور اب جو خواجہ صاحب نے بتایا آئینی دہشت گردی بھی ہے. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل پہ آپ دیکھیں گے تو بھارت اب انٹرنیشنل دہشت گرد بھی ہے. اگر ہم کینیڈا کی بات کریں گے تو وہاں پہ جس طرح سکھ رہنما کو قتل کیا گیا ہے، جو امریکہ میں اس کو سازش بنائی گئی تاکہ اس کو قتل کیا جائے، اور جو قطر میں انہوں نے ہندوستانی وہ پگڑے ہیں جو کہ جاسوسی وہاں پہ کرے. اس کا مطلب ہے ہندوستان کی وجہ سے نہ صرف کشمیر میں خطرہ ہے، ہندوستان کی وجہ سے عالمی دنیا میں بھی خطرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. خواجہ متین صاحب، یہ ظاہر ہے کہ اپنی نااہلی اور نالائقی کا جو الزام ہے وہ پھر پاکستان پہ لگاتے ہیں. یہ جو کچھ ہی دن پہلے ہوا مقبوضہ کشمیر کے اندر، دوبارہ سے بھارتی فوج پر حملے کیے گئے، اور اس کے بعد بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان پر الزام دھرنا شروع کر دیا، اور وہی جو اپنی روایتی باتیں کرتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیا. لیکن دوسری طرف جس طرف شیخ صاحب نے اشارہ کیا
قطر کے اندر بھارت کے نیوی کے جو لوگ تھے وہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے، کینیڈا کے اندر انہوں نے سکھ رہنماؤں کو قتل کیا، امریکہ کے اندر انہوں نے سازش کی، اور باقاعدہ امریکہ اور کینیڈا جیسے ملکوں نے باقاعدہ ان کو کہا کہ آپ کا ملک، آپ کی ریاست اس میں ملوث ہے، تو بھارت تو خود دہشت گرد ہے۔ جی صاحب، ہم تو عرصہ دراز سے پاکستان کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ دہشت گردی کر رہا ہے، بلوچستان میں دہشت گردی کس کے، ہم نے بندے پکڑ لیے سر، لیکن ہماری بات پہ دنیا نے کان نہیں دھرے، ہم نے ڈوزیئر بھیجے، اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ اب جب کہ پوری دنیا میں اس کے فٹ پرنٹس نظر آنا شروع ہوئے ہیں، خود امریکہ جہاں ہم جا کر کہتے تھے ہماری بات نہیں سنی جاتی تھی، اب وہاں راہ کی دہشت گردی ثابت ہوگی، کینیڈا میں ثابت ہوگی، قطر میں ثابت ہو گئی۔ اب یہ بالکل درست نشاندہی کی ہے، کیونکہ شیخ عبد المتین صاحب وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنا گھر بار اس آزادی کی تحریک میں چھوڑ کر ادھر آئے ہیں، اور اپنے خاندان جن تکلیفوں سے گزرے ہیں، جیلوں سے گزرے ہیں، اور آج بھی یہاں بیٹھ کر اسی آزادی کی تحریک کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے اس تحریک میں سب کچھ لگا دیا ہے، وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اس کے ہر جگہ فٹ پرنٹس نظر آ گئے ہیں تو بالکل دنیا بھر کے لیے خطرہ ہے، اور اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے جاوید صاحب؟ جو وزیر اعظم جسے بچڑ آف گجرات کا خطاب دیا مغربی میڈیا نے، اب وہ اس کا وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی وہ جب دہشت گرد جو گجرات میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو قتل عام کرنے والا، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے اور اس دہشت گردی کو دنیا بھر میں نہ پھیلائے؟ اور وہ پھیلائی اس نے، اور اس کے ثبوت کون دے رہا ہے؟ کینیڈا، امریکہ، قطر، یہ سارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب ضرورت اس سمر کی ہے کہ اگر اس صفاق کے ہاتھ کو نہ روکا گیا تو عالمی امن بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے نا سر، ہم تو کہہ رہے تھے، کشمیری بھی بیچارے پیٹ رہے تھے کہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہم پر ظلم کر رہا ہے، پھر دیکھا آپ نے عینی دہشت گردی بھی دیکھ لی، لوگوں کا قتل عام بھی دیکھ لیا، گمنام قبریں بھی ہمیں مل گئیں۔ اب یہ ہے کہ دنیا نے یونائٹڈ نیشن پر، خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی کڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھارت کو لگام ڈالے، اگر وہ ان سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، بالکل درست نشاندہی کی شیخ صاحب نے کہ آپ تو انسانی حقوق کے تو بڑے علمبردار ہیں، ایک جانور کو چوٹ لگ جائے اس پر تو بڑی آواز اٹھائی جاتی۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ فلسطین اور کشمیر میں جو لہو بہتا ہے کیا اس کا رنگ سرخ نہیں ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اسی لیے آپ کا معیار جو آ کر ان دو ممالک میں آگے دوہرا معیار آپ اختیار کر لیتے ہیں۔ دوہرا معیار اختیار نہ کریں، ان کو انسان ہی سمجھیں، اور یہ ظلم 70 سالوں سے ہو رہا ہے، اس ظالم کا بھی ہاتھ پکڑیں، اس کو روکیں۔ اگر اس ظالم کا آپ نے ہاتھ نہ پکڑا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ہندو بنیا اور جو مودی سرکار ہے وہ دنیا بھر میں دہشت گردی نہ کرے؟ یہ تو پھر ممکن نہیں ہے نا۔ آپ نے روکنا ہے تو اس پہ روکیں، نہیں روکیں گے تو پھر بھگتیں گے آپ بھی، ہم تو بھگت رہے ہیں۔ عالمی ضمیر جھنجھوڑنا پڑے گا اور عالمی ضمیر کو اٹھانا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں میں نے پہلے بھی سیگمنٹ میں یہی بات کی تھی کہ اوورآل جو بھی صورتحال ہے وہ کشمیریوں کی ہو، وہ اسرائیل کو ہو، جو دنیا کے پاورفل کاریڈورس ہیں، اقوام متحدہ سے لے کر امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جو بھی پاور کاریڈورس ہیں، ان سب کو، کیونکہ جب بھی آپ کہیں چیز کو لوز کریں گے تو وہ چیز، وہ ظلم کہیں نہ کہیں اس کا رد عمل تو آئے گا۔ آپ اس بنیاد پہ کہیں آپ کے معاشی مفادات ہیں، کہیں آپ کے فرقے وارانہ مفادات ہیں، کہیں آپ کے مذہبی مفادات پہ اگر کہیں کسی کو لوز چھوڑیں گے کہ وہ ظلم کرتا پھرے، وہ قتل عام کرتا پھرے، وہ خون بہاتا پھرے، تو آپ کو منصف تو کوئی نہیں مانے گا۔ وہ اقوام متحدہ کے لیے ہو، امریکہ کے لیے ہو، جیسے پہلے بھی آپ کے دوست ہمارے کہہ رہے تھے کہ امریکی صدر باتیں تو کر رہا ہے، لیکن کیا 10 ماہ سے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، بازو تو نہیں روک رہا۔ اقوام متحدہ کا بھی یہی کردار ہے کشمیر کے حوالے سے۔ 77 سال ہو گئے، ظلم ستم جاری ہے، اور اس کے باوجود بیانات تو آ رہے ہیں لیکن اس کا ہاتھ نہیں روک رہا۔ لیکن اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ادارے ہیں جس کو آپ منصف سمجھتے ہیں، دنیا میں جن کا ان کا کردار ہے، یا دنیا میں ان کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ وہ دنیا میں منصف کا کردار ادا کرے، اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ اپنی افادیت
एक दिन खो देंगे और ये सारी दुनिया के लिए नुकसान का बायस है। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान बलोच साहब आपका, ख्वाजा मतीन साहब आपका, शेख अब्दुल मतीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। भारत को ये जानना होगा कि वो अगर वहाँ पे मज़ीद फ़ौजें भी भेज दे, वो कश्मीरी क़ियादत को मज़ीद पाबंद सलासल कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी कश्मीरी अवाम का जो जज्बा हुर्रियत है वो नहीं दबेगा, वो हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद बढ़ेगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।